بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1/3 جزء ثانی کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، جس میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا کہ ان میں بت پرستش کیسے گری اور کیسے وہ بتوں کی عبادت کے عادی ہوئے، اور شیطان نے کیسے ان کو اس جال میں پھنسایا، اور پھنسانے کے بعد کیسے کیسے وہ اس کی عبادت میں غلو کرنے لگے اور عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد ہم ان کی ذریت میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی جو ذریت تھی اس میں اتنی برکت دی کہ وہ پوری زمین میں پھیل گئے، اور ان کو عاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ بہت ہی بھاری بھرکم جسم جثہ والے تھے، اور ان کا جسم ایسا ہوتا تھا جیسے کہ لوہا ہوتا، ویسے ہی اس کا جسم اتنا مضبوط ہوتا تھا۔ ان کے اوپر کوئی بھی شخص غالب نہیں آ سکتا تھا، بلکہ وہ ہر کسی پر غالب آ جاتا، اور یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹوں میں، بکریوں میں، ان ساری چیزوں میں برکت دی تھی، اور خوبصورتی میں اور وادیوں میں، یعنی وادی کی وادی بکریاں اور اونٹ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، لیکن ان ساری چیزوں کے نتیجے میں پھر ان لوگوں نے بھی کیا کام کیا، کیسے اللہ کی سرکشی کی اور اللہ کے نعمتوں کی ناکفری، ناشکری کیسے ان لوگوں نے کی، وہ ساری چیزیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ العاصفہ، آندھی، بعد نوح علیہ السلام کے بعد۔ بارک اللہ فی ذریۃ نوح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ذریت میں برکت دی۔ فانتشرت فی الارض، تو وہ زمین میں پھیل گئی۔ وکان منہا امۃ یقال لها عاد، اور ان میں ایک امت تھی، اور یا ان میں ایک امت ایسی ہوئی جس کو عاد کے نام سے جانا جاتا یا عاد کہا جاتا تھا۔ وَكَانُوا رِجَالًا أَقْوِيَاءَ، اور وہ مضبوط اور بھاری بھرکم لوگ تھے۔ أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّهَا مِنْ حَدِيدٍ، ان کا جسم گویا کہ پتھر، گویا کہ لوہے کا ہے۔ يَغْلِبُونَ كُلَّ وَاحِدٍ وَلَا يَغْلِبُهُمْ أَحَدٌ، وہ ہر کسی پر غالب آ جاتے اور ان پر کوئی بھی غالب نہیں آتا۔ وبارک اللہ لعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد کی قوم میں برکت دی۔ فی کل شیء، ہر چیز میں۔ فکانت ابل عاد وغنمها تملأ الوادی، تو عاد علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کے جو اونٹ تھے، غنمها، اور ان کے بکریوں سے وادی بھر جاتا تھا۔ وَكَانَتْ خَيْلُ عَادٍ تَمْلَأُ الْمَيْدَانَ، اور عاد کی جو قوم کے گھوڑوں سے میدان بھر جاتے تھے۔ وَكَانَتْ أَوْلَادُ عَادٍ تَمْلَأُ الْبُيُوتَ، اور عاد کی اولاد سے گھر بھر جاتے تھے۔ وَإِذَا خَرَجَتْ إِبْلُ
عاد وغنمها إلى المرعى، جب عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتی، کان لها منظر جمیل جدا، تو وہ بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا. وإذا خرج الأطفال في الصباح يلعبون كان لهم منظر جميل جدا، اور جب بچے صبح سویرے نکلتے تھے کھیلنے کے لیے تو ان کا بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا. وكانت أرض عاد كذلك أرضا جميلة خضراء، تو عاد کی سرزمین وہ سرسبز و شاداب اور خوبصورت سرزمین تھی. فيها بساتين وعيون كثيرة، تو اس میں بہت سارے باغ تھے، باغیچے تھے، باغ تھے اور بہت سارے چشمے تھے.